آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیو ورلڈ آرڈر دیا اس کے چیدہ پہلو کیا تھے. ایک تو عالمی امن کے قیام کا اعلان, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ آف گلوبل پیس. آج پیس, ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس کی ویسٹ میں اکیڈمیا میں بات ہوتی ہے, یو این میں بات ہوتی ہے, تو یو این ذرا اپنے قلم و کرتاس کو گھما کے دیکھے. سب سے پہلے عالمی امن کے قیام کی ضمانت اور اناؤنسمنٹ کس نے دی تھی؟ کریڈٹ گوز ٹو اسلام, credit goes to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first he announced the global peace order for the whole humanity, not only for the Muslims. یہ کلیئر ہونا چاہیے, وہ مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے تھا, ٹھیک ہے. کتاب الحج, خطبہ ایام الحج, امام بخاری نے اسے نقل کیا کہ تمہاری جانیں بنی نو انسان, یا ایھا الناس کہا, بنی نو انسان, یا بنی آدم کے لفظ استعمال. تو بنی نو انسان, بنی آدم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری کمیونٹیز جو ہیومن کریشنز ہیں وہ ساری شامل ہو جاتی ہیں. کہ تمہاری جانیں, اموال, عزتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں, جس طرح آج کے دن کی حرمت اس مہینے کی اور اس شہر میں برقرار ہے. آپ مکہ میں تھے, اس شہر کی حرمت, آپ ذی الحجہ میں تھے, اس مہینے کی حرمت کی طرح ساری چیزیں حرام کر دیں. ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا, مارنا نہیں, قتل نہیں کرنا, ٹھیک ہے, جس میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. تم ایک دوسرے کی جان و مال کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. نہ ویلتھ, لوٹ مار کا کانسیپٹ ختم, سپرمیسی کا کانسیپٹ ختم, دادا گیری اور پیدا گیری کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیمینیٹ کر دیا, اور دولت کو اور جان کو, دونوں کو آپ نے مستحکم کر دیا. اور یہ مقاصد شریعہ میں سے بنیادی مقاصد میں سے ہیں, جان کا تحفظ بھی اور مال کا تحفظ بھی, جیسے مذہب کا تحفظ, دین کا, عقل کا, نسل کا. تو یہ تحفظات ہیں, پروڈکشن ہے. تو اسلام کو ڈیپلی اگر ڈائیو اسٹڈی کریں تو اس نے جتنے بھی 5 اور 6 آبجیکٹیوز آف شریعہ ہے, جو امام شاطبی نے بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے اس کا مقاصد شریعہ میں, اور اس پہ بعد میں کنٹریبیوشن ڈاکٹر محمود غازی اور دیگر نے بھی لکھا, تو اس میں بیسیکلی ہیومینٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جان کا تحفظ, چاہے جان کسی کی بھی ہو, مسلمان کی, عیسائی کی, ہندو کی, سکھ کی, مال سب کا, عزتیں سب کی, عقل سب کی, نسل سب کی. تو یہ تحفظ ہے. تو پیسفل اینڈ کو ایگزسٹنس تو اسلام نے دی ہے. اسلام تلوار اٹھانے کی تب بات کرتا ہے کہ جب ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر بزور شمشیر مظلوموں کو محکوم بنانا چاہتا ہے, ان کے وسائل غصب کرنا چاہتا ہے. تو اسلام اصل میں اس میں جہاد اور تلوار کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ان کی دادرسی کے لیے غریبوں اور مظلوموں کے لیے تلوار اٹھتی ہے. جیسے آج غزہ میں ہو رہا ہے, آپ دیکھ لینا, پوری گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اور ہم بے حسی کو سوچ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یہ سب سے بڑی گمراہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بات کانفلکٹ کو مینیج کرنا, پریونٹ کرنا, ایلیمینیٹ کرنا, کانفلکٹ کریشن کی طرف نہیں بڑھنا. انفارچونیٹلی یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے, آج مسلم ورلڈ کانفلکٹ کریٹر بن چکی ہے, کانفلکٹ ایلیمینیٹر کا رول نہیں پلے کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کمیونٹیز کو بھی درس دیا کہ کانفلکٹ کو ایریڈیکیٹ کرو, قتل نہ کرو. تو آج ہم آپس میں سیکٹیرین جو ہمارے ہاں ڈویژن ہے, ایک پولرائزیشن ہے, یہ ایک فالٹ لائن بن چکی ہے. اس بیسس پہ ہم تکفیر کا عمل بھی کرتے ہیں, دوسروں کی گردن مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, چارجز لگا کے جلا دیتے ہیں, ڈریگ کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو ایٹیچیوڈ جہاں کہیں بھی پایا جائے, یہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کے مطابق ہے, بلکہ اس کی خلاف ورزی ہے, اور بلکہ اس کی اہانت ہے. معاذ اللہ, کھلی جسارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم و دولی کی جا رہی ہے. تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ذات پہ, نام پہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم بھڑک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا, جو اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, آپ کے ایٹیچیوڈ کی, آپ کی پریکٹیکل سیرت کی جو ہم جو دھجیاں اڑا رہے ہیں معاذ اللہ, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جان قربان کرنا تو اپنا فرض سمجھتے ہیں, ہونا چاہیے, لیکن آپ کی تعلیمات سے روگردانی, پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی رسول کو تو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن رسول کا نہیں مانتے, ان کی نہیں مانتے معاذ اللہ. تو یہ ایٹیچیوڈ میں بھی ہم تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ساری تعلیمات کی ایسنس لو, پیوریفیکیشن اینڈ بیوٹی ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. پھر عالمی انسانی مساوات, گلوبل ہیومن ایکویلٹی کا کانسیپٹ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر انسانی نسلوں, طبقات اور معاشروں کی ایک دوسرے پر جو مصنوعی برتری ہے, فیبریکیٹڈ سپرمیسی اسے کہتے ہیں, اس کا ختم کیا اور مساوات کا اعلان کیا. فرمایا الناس بنو آدم و آدم من تراب, تمام بنی نو انسان آدم
علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تخلیق ہے. یہ ایکویلٹی ہے کہ کسی کو سپرمیسی اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے الا بالتقوی، جو قرآن نے کہا کردار کی بدولت. آج سپرمیسی کا معیار ہمارے ایون پاکستان کے کلچر میں گاڑی پہ، اس کے ماڈل پہ، موبائل پہ، آئی فون کون سا ماڈل ہے، لیپ ٹاپ کون سا ہے، ڈریس کس برانڈ کا ہے، پلازے کتنے ہیں، فارم ہاؤس کتنے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی انویسٹمنٹ ہے، گھر کتنے ہیں، کتنا بڑا بدماش ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے ویل آف ہونے کی علامت ہوتی. علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ الا بالتقوی، صاحب کردار ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ویل آف ہونا برا نہیں ہے، ویل آف ہو کے اسلام اور قرآن اور خلافت کی بات کرے تو ایسا شخص سمجھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے جو دولت دیا وہ خرچ کرتا ہے. اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہے لیکن آبجیکٹو خلافت کا قیام بنا لیا. ایسی مثالیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. مثلا یہاں سعد نذیر صاحب ہیں تکمیل پاکستان موومنٹ کے چیئرمین. اللہ نے بہت دیا ہے لیکن ان کی عاجزی اور درویشی میں مثال دوں گا آپ لوگوں کے لیے، پراپرٹی ٹائکونز کے لیے رول ماڈل ہے، میڈیا ہاؤسز کے لیے، کہ اس بندے کا رہن سہن دیکھیں اور جب بات کرتا ہے تو اللہ اور رسول کی، قرآن کی اور خلافت کی بات کرتا ہے. آرفنز کے ساتھ اچھا ڈیل کرتا ہے، لوگوں کو پیار محبت دیتا ہے. تو ایسے ویل آف لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے اور ساتھ شعور بھی مل جائے، روحانیت اور تصوف میں مل جائے، پھر وہ معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. تو اس روش پہ ہمیں چلنا ہوگا کہ ہمیں ایکویلٹی بیسڈ ایٹیچیوڈ اپنانا ہوگا. پھر فرمایا ساری برتری کے جھوٹے دعوے، جان مال کے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. پھر معاشی و اقتصادی استحصال کا خاتمہ، سود اور سارا سودی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معطل فرما دیا، ختم. تم اپنے سرمایہ کے سوا نہ کچھ لے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، نہ تم سودی لین دین کی شکل میں ایک دوسرے پر ظلم کرو اور نہ قیامت کے دن تم پر ظلم کیا جائے. سودی معیشت یہ زہر ہے، یہ برکتیں ختم کر دیتی ہے. سود نفرتیں پیدا کرتا ہے، بے برکتی پیدا کرتا ہے، انتقام پیدا کرتا ہے. سود سے قتل ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے. اس کی خرابیاں 100% ہیں لیکن اس کی خوبی ایک بھی نہیں. اس کے پیرالل بے، جو تجارت ہے، کاروبار ہے، انویسٹمنٹس ہیں، وہ حلال طریقے سے کی جائے تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں سارے معاشرے کی انوالومنٹ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو خطبہ حجۃ الوداع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ معاشرہ ٹھہراؤ کی طرف، امن کی طرف جائے.